السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ ناشتہ بنا رہے ہیں۔ انڈا بنایا ہے، آملیٹ میں نے، اور سادہ سا، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی ڈال دیں اس کے اندر۔ سینڈوچز بنانے تھے تو میں نے کہا چلو آج ہم ناشتے میں سینڈوچ کھاتے ہیں۔ بس میں نے اس میں جو میرے گھر میں اویلیبل تھی چیزیں وہ میں نے اس میں ایڈ کی۔ 3 سے 4 انڈے تھے، اس کے اندر میں نے پیاز، ہری مرچیں، کارن، اور میرے پاس چنکس رکھے تھے تھوڑے سے، میں نے وہ کٹ کر کے چاپ کر کے ڈال دیے، نمک مرچ ڈال دی، بس اس کو فرائی کر لیا تھا میں نے، اچھے سے پکا لیا تھا کہ میرے میاں کو جو ہے نا وہ گولڈن سا ایگ اچھا لگتا ہے، وائٹ نہیں اچھا لگتا انہیں، تو ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اسے اچھے سے کوک کرنا۔ بس پھر وہ میں نے کیا۔ اس کے بعد میں نے سلائسز کے اوپر مایو اور جو میرے پاس اسپریڈ رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اسپریڈ لگائی۔ چٹنی آپ کا جو دل کرے وہ آپ لگا دیں، ہری چٹنی ہے، لال چٹنی ہے، جتنا اسپائسی آپ کو پسند ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے سینڈوچ میکر میں رکھ دیا تھا اور سینڈوچز بنا لیے تھے، اور میں نے چائے بنا لی تھی۔ ایک ہاتھ سے آپ موبائل پکڑیں گے یا گرم گرم سینڈوچ میکر پہ بند کریں گے، تھوڑا سا امپاسبل والا کام ہو جاتا ہے۔ خیر میں نے کر لیا تھا ایڈجسٹ۔ میں نے مزیدار سی چائے بھی بنائی تھی، اور ہم نے بڑے ہی اچھے طریقے سے انجوائے کر کے ناشتہ کیا تھا۔ آپ لوگ بھی سینڈوچز کسی بھی چیز کے بنا سکتے ہیں، ایسے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے میں نے ناشتہ سلنڈر پہ بنایا تھا، گیس نہیں آ رہی تھی، گیس نے بہت تنگ کیا ہمیں محرم کے دنوں میں، پورے 15 دن ہمارے گھر گیس نہیں تھی۔ جو بھی بن رہا تھا، جتنا بھی بن رہا تھا سلنڈر پہ، بس آج میری بس ہو گئی تھی تو میں نے کہا آج میں ناشتہ میں نے بنا لیا، بہت گرمی ہے، میں اور کھانا نہیں تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا مجھے کہا چلو ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ پھر میری میاں نے مجھے سرپرائز دیا، انہوں نے مجھے منگا دیا۔ ملتان کی، ہمارے شہر کی بہت مشہور جگہ ہے، نوید بریانی، وہاں کا ہے، وہاں سے ہم نے کھانا منگا لیا، پھر ہم نے انجوائے کیا۔ میٹھی شامیاں اور بہت مشہور کباب، شامی کباب بہت اچھے ہیں یہاں پہ، بہت اچھے، اور بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے صاحب ہیں بڑے والے، سے بسم اللہ۔ بس آج کل بہت حالات ٹائٹ ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، اور بس کیا کریں، Put your hand down. بجلی مہنگی، گیس ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، آسانیاں کرے سب کے لیے۔ یہ میرے بیٹے صاحب انجوائے کر رہے ہیں رائس۔ یہ میرے میاں صاحب کی پلیٹ ہے۔ اب میری آئے گی، میں واپسی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ رائس بہت اچھے لگتے تو میں نے خوب انجوائے کیا اور مزے سے کھائے۔
ویڈیو بنا رہی تھی عمران خالی باؤل دے آرام دیں. سے بیٹھ کے کھا. جب بھی آپ یہاں آئیں ٹرائی کیجیے گا, بہت اچھا ہوگا. گرم گرم اور ہوتے ویسے ہی مزیدار ہے. پھر میرے میاں صاحب نے فرمائش کی کہ کچھ بھی ہے, گیس ہے نہیں ہے, کسٹرڈ بناؤ. پھر میں نے کسٹرڈ بنایا, چینی اور دودھ لیا, دودھ بوائل کیا, اس کے اندر میں نے شوگر ایڈ کر دی تھی. ٹی کیک تھا اور میں نے ٹی کیک جو تھا نا وہ اس برتن میں نے سیٹ کرنا تھا کسٹرڈ, اس میں میں نے نیچے لیئر لگا دی تھی کیک کی. دودھ کو بوائل کیا, اس کے اندر میں نے شوگر ایڈ کر دی. دودھ اچھے سے بوائل ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ٹیٹرا پیک کا ملک بھی ایڈ کیا تھا. اور جب میرے مناسب میٹھا جو لگا اتنا مناسب ہے تو بس میں نے اتنی چینی ڈالی. زیادہ مجھے میٹھی چیز نہیں اچھی لگتی, نارمل کم میٹھا ہونا چاہیے, وہ کھا لیا کریں, تیز میٹھا نہیں کھائے. بس اس کے اندر میں نے کسٹرڈ بوائل آنے کے بعد کسٹرڈ میں نے دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا, وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے پکا لیا تھا تاکہ اس میں لمز نہ بنے, نیچے بھی نہ چپکے, لگے نہ, اسمیل نہ آئے اس میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہوتا ہے, چھوڑنا نہیں ہوتا. اس میں بوائل آ گیا تھا, میں نے اس میں کسٹرڈ مکسچر ایڈ کیا. اس میں میں نے کسٹرڈ مکس کر دیا تھا جو میں نے پانی میں یا آپ کی مرضی دودھ میں آپ مکس کر لیں. اس کو میں نے مکس کر کے تاکہ اس کے اندر گٹھلیاں نہ ہوں. بعض دفعہ کلرز کی جس کے اندر انہوں نے آرٹیفیشیل کلر دیا ہوتا ہے وہ نہیں ڈیزالو ہوتا, تو وہ تھوڑی دیر پہلے اگر آپ مکس کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. واپس سے اچھے سے میں نے پکا لیا تھا اور اس میں بالکل بھی گٹھلیاں نہیں تھیں, نہ ہی یہ نیچے سے چپکا, اور بڑا مزیدار بن کے سیٹ ہو گیا تھا. اچھے سے میں نے اسے کر لیا تھا, پکا لیا تھا. 2 چمچ ڈالیں بس. میرے ہسبینڈ نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا اس میں چینی کم ہے, تھوڑی سی اور ڈال. پھر میں نے شوگر 2 اسپون اور ڈال دی تھی, لیکن میں نے 3 اسپون ہی چینی ڈالی تھی, وہ بھی چھوٹے, زیادہ بگ اسپون نہیں تھا. ٹیسٹ کر لیا تھا, جتنا مناسب میٹھا آپ کو پسند ہو آپ اتنا ڈالیں, یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے. اس کے اندر کریں گے صاف. ساتھ ساتھ میں میاں جی گرم گرم ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, میٹھا صحیح ہے. اس کو میں تھوڑا زیادہ اس لیے پکا رہی ہوں کہ بعض دفعہ آپ کسٹرڈ بناتے ہیں تو پھر وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پانی چھوڑ دیتا ہے. اس کو اچھے سے پکانے سے اس کے اندر پانی ٹھنڈا ہونے کے بعد نہیں رہتا. اب میں نے کیک کے اوپر گرم گرم کسٹرڈ ہی میں نے پور کر دیا تھا, اور جتنا سوک کرنا ہوتا ہے کیک میں سوک کر لینا ہے.
ये दिखाओ पैन, बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपका। पैन बिल्कुल नीचे से साफ है, बिल्कुल भी नहीं चिपका उसके अंदर। मीठा आप कभी भी बनाएं तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, आपने उसको एंड तक कंप्लीट करके ही हटके वरना वो ख़राब है। अब इसे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। जब ये थोड़ा सा अच्छा कूल डाउन हो गया था फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ठंडा होने के बाद की भी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म था, इसको मैंने स्लैब पे ही छोड़ दिया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है नीचे से बाउल के अंदर लेयर। लोग फ्रूट भी डालते हैं, फ्रूट मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता गरम गरम केक में, क्योंकि वो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। अब ये ठंडा हो गया, आप इसे जैसे मर्जी इंजॉय करें। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।